السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن مجید سے ہزاروں آیات مٹا دی گئی ہے اور ایک صورت ہے اس سے 350 آیات مٹا دی گئی ہے، اور قرآن کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہے۔ بہت ہی اہم سوال اور جواب ہوئے، ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سلام، اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں، اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کرسچن ہیں؟ جی سر۔ جی، اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا۔ جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ ایک منٹ، بخاری، صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آکے۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب، ان کا نام میرے 4 صحابہ دکھا رہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068، اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ حضرت ذر فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں، انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ سورہ برات کے بھائی صاحب، آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں۔ تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہے، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن، مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، 106 اور 109، کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے، تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ، ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں، تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے، ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی، تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ انہیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمارے ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے موٹے، تو قسم ایک صحیح،
ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی. اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے. کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے. تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں. حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر محدث قرآن کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے. یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں، اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے، اس کی راوی کیا ہے، اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ راوی ہے، سکہ ہے، 12 کیٹیگریز ہے. تو ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. یہ میں نے جواب دے چکا. جواب دینے کے بعد بھی آپ پھر سے دہراتے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہے. ذاکر بھائی نے جواب دے دیے، پھر سے دہرائیں گے کیونکہ آپ ذاکر بھائی کو سنتے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب تو میں نے پہلے دے چکا ہوں، پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے. وہ عادت ہے ریپیٹ کرنے کی، مائک پہ آ کے ریپیٹ کرنا، رائٹ کے آ کے ریپیٹ کرنا. یہ جواب تو میں دے چکا ہوں 1 گھنٹہ پہلے، پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں جواب سے ملیں گا. ہم جب کہتے ہیں کرنے کا تو آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہلے کیا ہونا، کتنے پادری ہے، کتنے پریسٹ ہے دنیا میں، کتنے اوریٹر ہے، کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے. اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا. جو لوگ شہرت چاہتے بولتے میں ڈاکٹر لاکھ سے ڈیبیٹ کروں گا. کیا میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ ارے ٹکر کے آدمی کو لے کے آؤ نا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کم از کم 50,000 اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے. میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں. یہ بچے لوگ آتے، یہ بچے لوگ کو بھیجتے، اگر میں ڈیبیٹ کو دو پر بچے کو مارتا ہے، برابر نا. ٹکر کے آدمی کو لو. ہمیشہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ کا جھگڑا نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. غلط ہے بھائی. ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے. آپ کے کرسچین مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریسٹ ہے وہ تھوڑی دیتے بھائی پوچھو مجھے، کوئی بھی غیر ہندو پوچھو، پوچھنے دیتے ہی نہیں، خود تقریر کرتے ہو چلے جاتے. ہم تو بھائی اوپن ہیں، کھلی نشست، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے، ہماری کتاب قرآن حق کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جواب دے دیا، وہ مناظرہ کر رہا تھا. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب نے یہی بتا دیا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں. تو آپ کو جو اشکال ہے کہ قرآن مجید سے آیات مٹا دی گئی ہے، دیکھو یہ ناسخ اور منسوخ کی بات ہے، اور ناسخ اور منسوخ یہ ایک علیحدہ فن ہے. یعنی اللہ رب العزت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرماتے تھے تو اس وقت ان آیات کی ضرورت تھی. اب بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں جو ہے نا اور آیات آئے اور یہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر لکھ دی گئی. اسی طریقے سے یہ تسلسل چلتا تھا. تو یہ جو ناسخ اور منسوخ کی بات ہے یہ ایک مستقل باب ہے،
یہ اگر آپ سرسری سے کسی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو جو ہے نا یہ آیات منسوخ ہو چکی ہے، یہ مٹھا دی گئی ہے، دیکھو اگر آپ ان آیات کو دیکھیں کہ کس نے مٹھائی ہے، کس نے منسوخ کی ہے، کس نے حکم دیا ہے، تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ حکم دے دے کہ ان آیات کو یہاں سے ہٹائے اور اس کے اوپر اور آیات جو ہے نا یہ درج کر لے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانیں گے۔ اس اعتبار سرا وقت ضرورت کے مطابق آیات نازل ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔